بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ نعت دلوں کے ساتھ جو جبھی خم نہیں کرتے، اس کا شعر نمبر 2 اور 3 کی میں تفصیلی تشریح آپ کو بتاؤں گی آج کے لیکچر میں۔ الفاظ معنی ادبی محاسن پہ بات ہوگی، سوالات و جوابات ہوں گے اور اس کے علاوہ حوالہ جات بھی اس کے اندر موجود ہوں گے انشاءاللہ آپ کو۔ شعر نمبر 2 ہے: دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی تحریر، نعت یا دعا میں ایک لفظ بھی قلم کے سپرد نہیں کرتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور ادب ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یعنی نعت کوئی اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ذمہ داری جس کے لیے ادب، اجازت اور قلبی اخلاص ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نعت لکھنے یا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اتنی عظیم اور پاکیزہ سعادت ہے کہ ہم اپنی خواہش یا ارادے سے اس میں ایک لفظ بھی قلم کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ سعادت صرف اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذن و اجازت اور توفیق میسر ہو۔ تشریح طلب اہم نکات ہیں۔ دعا، شاعر کی مراد ہے نعت کہنا بھی دراصل دعا اور التجا ہے۔ نعت محض شعر نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت، بغیر اجازت کے، بغیر اذن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھتا ہے کہ ان کی مدحت ان کے اذن و کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نعت کو شعراء ہمیشہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نعت کہنا ان کی ذاتی ہمت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ سپرد قلم نہیں کرتے۔ شاعر نعت لکھنے کو اپنی مرضی یا مشق قرار نہیں دیتا بلکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور اجازت سے مشروط کرتا ہے۔ یعنی نعت میں ادب شرط اول ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار۔ شاعر یہ بتاتا ہے کہ نعت کہنا انسان کے اختیار یا فن پر منحصر نہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اپنی طرف سے نعت گوئی کا دعویٰ کرنا گستاخی کے مترادف ہے۔ اذن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ وہاں بغیر اجازت قدم رکھنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح نعت کہنا بھی بغیر اذن و توجہ کے ممکن نہیں۔ شاعر اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم تو نعت میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا شامل نہ ہو۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ میں شاید یہ لیکچر بھی نہ بنا پاتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن شامل نہ ہوتا۔ نعت کوئی عبادت ہے۔ شاعر نعت کو عام شاعری نہیں بلکہ عبادت اور دعا کا درجہ دیتا ہے۔ جس طرح عبادت میں اخلاص اور اجازت ضروری ہے، ویسے ہی نعت کوئی میں ادب اور عشق شرط اول ہے۔ روحانی کیفیت، شاعر کے دل میں یہ یقین ہے کہ نعت کہنا ایک فیض ہے، اپنی صلاحیت کا کمال نہیں۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ شامل ہو تو قلم خود بخود حرکت کرتا ہے، ورنہ الفاظ بے معنی رہ جاتے ہیں۔ ادبی محاسن، عاجزی اور انکساری کا اسلوب، شاعر اپنی ذات کو ناتمار بے بس ظاہر کر رہا ہے۔ تکرار کا حسن، بغیر اذن، بغیر اجازت، بغیر کا لفظ جو ہے اس کی تکرار زور پیدا کر رہی ہے اور ادب و عاجزی کو مزید اجاگر کر رہی ہے۔ دعا خواہش یا جذبے کی علامت ہے۔ سپرد قلم کرنا، نعت لکھنا یا مدحت کرنا، اذن و اجازت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا و کرم۔ روحانی کیفیت، شعر میں نعت گوئی کی تقدس اور احترام جھلکتا ہے۔ حوالہ جاتی اشعار، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: نعت گوئی کی سعادت پہ نہ کر ناز رضا، نعت کوئی بھی تو بخشش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، نعت سرور عالم عالی مقام کہیں نہ گئی از خود، یہ تو فیض ہے ان کا، عطا ہے ان کی۔ سوال و جواب کی جب بات ہوتی ہے تو شاعر نعت لکھنے کے لیے بغیر اجازت کیوں ناممکن قرار دیتا ہے؟ کیونکہ نعت کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے اور یہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا توجہ کے ممکن ہی نہیں۔ سپرد قلم سے کیا مراد ہے؟ سپرد قلم سے مراد نعت کے الفاظ لکھنا یا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے ذریعے ظاہر کرنا ہے۔ اس شعر میں کون سا ادبی محاسن نمایاں ہے؟ تکرار، عاجزی کا اسلوب، علامتی بیان، دعا، خواہش، سپرد قلم، نعت۔ شاعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ نعت کہنا محض فن نہیں بلکہ ادب، عاجزی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ انسان اپنی طاقت یا ہنر سے اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ شعر نمبر 3، کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ تفصیل سے اس کی تشریح دیکھیں۔ شاعر اس شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور یکتائی کو اجاگر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم کتاب حق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ یعنی منتخب، برگزیدہ اور چنیدہ قرار دیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ اور رحمت للعالمین فرمایا ہے،
لہٰذا اب اہل ایمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت و ثنا میں مشغول رہیں۔ یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اقرار ہے۔ شاعر اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنی زبان اور قلم کو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی اور شخصیت کا ذکر ہمارے نزدیک اہم نہیں، کیونکہ سب سے اعلیٰ اور رفع مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حوالے کے اشعار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ادبی محاسن کی بات کی تو تلمیح ہے، یہاں پہ کتاب حق سے مراد قرآن ہے۔ یہ براہ راست قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ کنایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام برگزیدگی، اللہ کی منتخب کردہ ہستی کی طرف اشارہ ہے۔ جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ یہاں شاعر نے نفی و اثبات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو واحد اور یکتا قرار دیا ہے۔ مبالغہ شاعر کہتا ہے کہ ہم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے، یہ عاشقانہ مبالغہ ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تکرار نہیں کرتے کی تکرار معنی میں زور اور تاکید پیدا کر رہی ہے۔ سوال و جواب کی جب بات ہوتی ہے تو سوال نمبر 1 ہے، کتاب حق سے کیا مراد ہے؟ کتاب حق سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کے معنی ہے چنیدہ، برگزیدہ۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ اور افضل قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس شعر میں شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ شاعر کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ قرار دیا ہے، لہٰذا ہماری زبان اور قلم صرف انہی کی مدحت کے لیے وقف ہو۔ اس شعر میں کون سا ادبی محاسن زیادہ نمایاں ہے؟ اس شعر میں تلمیح ہے، قرآن کی طرف اشارہ ہے، جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو واحد قرار دینا مبالغہ نمایاں ہے۔ اس شعر کو عقیدت رسول کے کس درجے پر رکھا جا سکتا ہے؟ یہ شعر عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین کیفیت کا عکاس ہے، کیونکہ شاعر نے اپنی توجہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت تک محدود کر دی ہے۔ نعت لکھنا یا کہنا عام شاعری نہیں بلکہ عشق و ادب کا ایک نازک راستہ ہے۔ اس میں دل کی پاکیزگی، اجازت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ و کرم شامل ہونا ضروری ہے۔ شاعر اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ بغیر اجازت ہم ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھنا بہت بڑی بات ہے اور یہ کرم کی بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ شعر نمبر 4 اور 5، 6، 7 کی تشریح آپ لوگوں کو اگلے لیکچر میں دوں، اور پورا لیکچر آپ لوگ دیکھا کریں، کمنٹس بھی دیا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ کو میری باتیں مل رہی ہیں اور صحیح طریقے سے آپ کو نالج مل رہا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔